اب سوال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں، حضرت عثمان مکہ میں، مشرکین مکہ نے خبر پھیلائی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ سوال یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک پڑھتے ہوں گے، اور اگر یہ مان لیے جو حضور پر پیش ہوتا ہے تو حضور کو پتہ نہیں عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ تو بیعت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو عثمان درود پڑھتے نہیں تھے، اور یہ پڑھتے تھے پیش ہوتا نہیں تھا۔ صحابی ہو، نماز نہ پڑھے کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھے اس تشہد میں درود نہ پڑھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو درود تو پڑھتے تھے، پیش ہوتا تو حضور بیعت کیوں لیتے؟ پیش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پر درود پیش نہیں ہوتا۔ اب آپ کے سامنے اتنی مضبوط دلیل ہوگی کہ آپ نے الجھن کا شکار ہونا، اس لیے میں کہتا ہوں اشرح لی صدری، اللہ ہمارے اوپر ہمارے مسلک کو کھول دے۔ جب مسلک کھل جائے تو پھر دلائل کی آدمی کو دنیا میں عجیب سی اللہ پاک ایسی کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ دلائل کیسے میرے اوپر کھل لیں۔ اب یہ مسلک سمجھیں، جب مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، میں نے کہا آج تک کبھی آپ نے ہمارے اکابر کی کتاب میں پڑھا ہو، ہمارے اکابر سے سنا ہو کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ حضور پاک جب اس دنیا میں زندہ تھے تو جو دور سے درود پڑھتا تھا حضور پر فرشتے پیش کرتے تھے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا جب یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تم نے اعتراض کیسے کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ من صلی علی عند قبری، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری قبر کے پاس درود پڑھو گے تو میں سن لوں۔ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، یہ اس زندگی میں وفات کے بعد دور سے پڑھیں گے تو ملائکہ پہنچا دیں گے۔ تو میں نے کہا اعتراض تب تھا جب ہم یہ کہتے اس دنیا میں جو مدینہ سے باہر رہ کے درود پڑھتا حضور پہ پیش ہوتا تھا، اب اس پر اس کو دلیل پیش کرتے عثمان کا پیش کیوں نہیں ہوا؟ تو جب یہ ہمارا عقیدہ نہیں تو ہماری اعتراض کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب مسئلہ کھل گیا نا، اب اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے بیانات کا محور کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مخالف ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا تو ہم پہ اعتراض کیا ہے، اور ہم نے اپنا عقیدہ نہیں سمجھا تو ہم نے جواب نہیں دیا۔ ہمارا مخالف سمجھ جاتا اعتراض نہ کرتا، اور ہم سمجھ جاتے تو جواب دے لیتے۔ نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے، دونوں فقیر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا، اور ہم سمجھ جاتے تو۔ اس پر میں سے اگلی بات کہتا ہوں، وہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ جب اس دنیا میں تھے پھر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دور سے بڑے فرشتے پہنچاتے، اور جب یہ دنیا چھوڑ کر قبر میں تشریف لے گئے اب ہمارا عقیدہ ہے کہ جب دور سے بڑے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ وجہ سمجھ آ گئی؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت کے دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے، اور جب کوئی دنیا والا حضور کا دین قبول کرے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اب جو آدمی کام لے کر چلتا ہے، کاز لے کے اٹھتا ہے، کوئی دعوت لے کے چلتا ہے، اس کی دعوت کو لینے والے جتنے بڑھیں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں ہیں، صحابہ کرام مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ سے جا رہے ہیں، حضور اپنی آنکھوں سے اپنے کام کی گزاری دیکھ رہے ہیں، اب دور سے بذریعہ ملائکہ زندگی میں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی قبر میں تشریف لے گئے، اس دنیا کو چھوڑ دیا، اب نبی کے جانے کے بعد پیغمبر کا دین کون کون قبول کرتا ہے، نیک عمل کون کون کرتا ہے، نبوت پہ درود کون کون پڑھتا ہے؟ اب ضرورت ہے پیغمبر تک کارگزاری پہنچے۔ جب خود قبر پہ جائیں اور درود پڑھیں حضور خود سن لیتے ہیں، اور جب دور سے پڑھیں ملائکہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور ساتھ دوسری حدیث ذہن میں رکھ لیں عرض اعمال کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
تورز اعمالکم علیہ، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ جب اس دنیا میں تھے تو دور والوں کے اعمال پیش ہونے کی حاجت نہیں تھی، آنکھوں سے آپ کارگزاری دیکھ رہے تھے، لوگ آ بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے، اب امت کی کارگزاری، حضور قبر میں رہ کر پوری دنیا کو دیکھیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ ملائکہ کے ذریعے امت کے اعمال قبر پہ پیش کر کے نبی کو اپنی کارگزاری سناتے رہتے ہیں۔